پھر اولیاء اللہ کا ایک تیسرا ماز یہ ہوتا ہے اعزاز کے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اعلان جنگ ہے میرا اس کے ساتھ۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کے خلاف تھے، یہ جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی، تو مسلم لیگ کے کچھ لوگ ان کے بہت مخالف تھے۔ ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے ان کو کھڑے ہو کے کہا کہ آپ تو بھونکتے ہی رہتے ہیں، مخالفین جیسے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، وہ بندہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہوا کہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں آواز نکالتا تھا تو گدھے کی طرح بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے تھے، مگر کچھ بدعتی لوگ ان کے مخالف تھے۔ انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہ بڑا ولی بنے پھرتا ہے، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بندے کو چارپائی پہ لٹایا اور جنازہ بنا کر لے کے آئے کہ ان سے جنازہ پڑھوائیں گے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر مردہ بیٹھ جائے گا اور ہم کہیں گے دیکھو جی یہ ہے تمہارا ولی۔ حضرت نانوتوی کو پتہ نہیں تھا، چنانچہ جب جنازہ لایا گیا تو انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ قریب آئے کہ یہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، مگر دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بکرے پہ ایک دفعہ تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ مر جاتا ہے، میں نے تو اس پر 4 تکبیریں پڑھی ہیں، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اب یہ بشرا سے کیا مراد ہے؟ بشارتوں سے ایک مصداق یہ ہے کہ اچھے خواب آتے ہیں ان کو۔ چنانچہ اولیاء اللہ کو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اہل اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بشرا ہے، یہ ان کے لیے بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جب مصر تشریف لے گئے تو ان کو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ احمد بن حنبل جو عراق میں ہیں ان کے اوپر ایک امتحان آئے گا، اور مسئلہ خلق قرآن میں ان کو کہا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق مانو، تم میری طرف سے ان کو پیغام دے دو کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں اور ان پر جو سختی ہو اس کو برداشت کر لیں، اللہ کامیاب کریں گے اور ان کا جھنڈا ایسا بلند کریں گے کہ کوئی نیچے نہیں کر سکے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا امام احمد بن حنبل کے نام، اور ایک ربیع بن سلیمان بندہ تھا اس کو بھیجا کہ عراق جاؤ اور امام صاحب کو یہ خط پہنچا دو۔ وہ بندہ فجر کی نماز میں پہنچا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے خط پیش کیا۔ امام صاحب نے پوچھا آپ نے خط پڑھا ہے؟ کہ نہیں، مجھے منع کیا گیا تھا کہ خط نہ پڑھنا۔ تو امام صاحب نے پھر اس کی مہر توڑی اور اس کو پڑھا۔ اور پڑھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے۔ اس بندے نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں ابن ادریس امام شافعی نے لکھا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، تم پکے رہنا اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور جو خط لے جانے والا تھا وہ کوئی میری طرح کا بندہ تھا، اس نے کہا حضرت جب آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی تو مجھے کچھ انعام بھی ملنا چاہیے۔
تو امام احمد بن حنبل کے پاس 2 چادریں تھیں، جیسے ہم لوگ یہ رومال ڈالتے ہیں نا کندھے پر، انہوں نے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چادر اتار کر دے دی ہدیہ کے طور پہ۔ وہ بندہ واپس آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ حضرت میں نے امانت پہنچا دی اور سفر سے بخیریت واپس آ گیا ہوں۔ تو امام صاحب نے پوچھا امام شافعی نے کہ ہوا کیا؟ حضرت انہوں نے مجھے ایک چادر ہدیہ دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، نہ یہ میں تم سے قیمتاً مانگتا ہوں نہ ہدیتاً مانگتا ہوں، بس اتنا ہے کہ اس چادر کو ایک پانی کے اندر بھگو کے رکھ دو اور وہ پانی مجھے دے دو۔ چنانچہ اس بندے نے وہ چادر پانی میں بھگو کر رکھ دی اور امام شافعی کو وہ پانی دے دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کبھی کبھی وہ پانی لیتے تھے اور اپنے چہرے پر اس کا مسح کیا کرتے تھے کہ ایک ولی کے کپڑے کا یہ پانی ہے، میں اپنے چہرے پہ لگاؤں گا تو میرا چہرہ منور ہو جائے گا۔